اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک اور روزے سے متعلق احادیث لے کر حاضر ہیں۔ یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے جو روزے کے اجتماعی فائدے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ روزے کا جہاں انفرادی فائدہ ہوتا ہے، شخصی فائدہ ہوتا ہے، اس کا اجتماعی فائدہ بھی خداوند عالم نے مد نظر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے مومنین کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ دوسرے روزے داروں کا روزہ افطار کرائے اور اس روزے دار کا جو جتنا ثواب مقرر کیا ہے وہ ثواب اور جزا اس روزہ افطار کرنے والے کے لیے بھی قرار دیا گیا ہے۔ روزہ چونکہ واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے، لہذا جہاں کے اوپر روزہ واجب ہے وہاں پر اس کا ثواب اسی مقدار میں اس کو ملے گا، اور اگر کسی نے مستحب روزہ رکھا ہے تو مستحب کے روزے کے برابر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان جب کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا ثواب جتنا روزہ دار کا ہے اتنا اس کو بھی خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے روزہ دار کے لیے بھی وہی ثواب، روزہ افطار کرنے والے کے لیے بھی وہی ثواب مقرر کیا ہے کہ جو روزہ دار کے لیے معین کیا گیا۔ البتہ کوئی یہاں پر یہ تصور نہ کر لے کہ میں ماہ رمضان المبارک میں کوئی ایک بھی روزہ نہ رکھوں اور آخر میں 30 آدمیوں کا افطار کرا دوں تو وہ ثواب جو اس کو ملنا ہے وہ اس کا مکمل ہو جائے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، روزہ سب پر واجب ہے، سبھی کے اوپر روزہ واجب ہے۔ یہ صرف افطار کی اور دوسروں کی مدد کرنے کا ثواب ہے، یہ اس روزے کے علاوہ ہے، یہ اس روزے کے ثواب کے علاوہ ہے کہ جو اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ ہر انسان کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان افطار کراتا ہے کسی مومن کو تو اس کا ثواب اس کو الگ سے دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی روزہ نہ رکھے اور 30 40 50 لوگوں کا افطار کرا دے تو وہ روزہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ نہیں، وہ واجب ہے، یہ مستحب کی حد تک ہے۔ اور جب انسان روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ بندے مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، لہٰذا اس میں یہ بھی پہلو پایا جاتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے تم ایک بندے خدا کو خوش کر رہے ہو، اور جب کوئی مومن کسی بندے مومن کو خوش کرتا ہے تو خداوند عالم بھی خوش ہوتا ہے اور یہ کام عبادت قرار پاتا ہے۔ انسان جب کسی انسان کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہے تو گویا اس میں ایک طریقے سے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس حدیث میں دعوت دی گئی ہے اس بات کی طرف کہ انسان میں ایثار و قربانی پیدا ہونی چاہیے، وہ چاہے مختصر سے مال و دولت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور دوسرے مومنین کے لیے ایثار کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اس دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی کی مالی مدد کرتا ہے، کسی کے ساتھ اپنے مال سے خدمت کرتا ہے
تو پھر خداوند عالم اسی دنیا میں 10 گنا اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کام جو افطاری دینا ہے یا افطاری کھلانا ہے، یہ کام بھی خود انسان کے مال و دولت میں برکت کا باعث ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بھی بات مسلم ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو انجام دے۔ اگر اس کی استطاعت بہت مختصر سی افطاری کے لیے ہے تو وہ بھی انجام دے، اور اگر اس سے زیادہ کر سکتا ہے خود مومنین کے لیے یا حتیٰ مومنین کے اہل خانہ کے لیے بھی افطاری کا انتظام کر سکتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے باعث جزا قرار پائے گا۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، جو اجر روزے دار کا ہے وہ اجر افطار کرانے والے کے لیے بھی مقرر ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے کہ روزے دار کے لیے کیا جزا خداوند عالم نے قرار دی ہے۔ اس میں خداوند عالم نے روزے دار کے لیے دعاؤں کا قبول ہونا، محبوب پروردگار بننا، اور حتیٰ یہ کہ اس کا سونا بھی عبادت قرار پایا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، حتیٰ سانس لینا بھی تسبیح پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام آثار کے جو روزے کے ہیں اور روزے دار کے لیے خداوند عالم نے معین کیے ہیں، وہی تمام آثار روزہ افطار کرنے والے کے لیے بھی خداوند عالم نے مقرر کیے ہیں۔ یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے، روزے کی عظمت کے لیے، روزے دار کی اہمیت کے لیے، تاکہ انسان اس طریقے سے اس کام کے ذریعے سے بھی دیگر لوگوں کی اور دیگر مومنین کی خدمت انجام دینے کے بعد اسی اجر و ثواب سے مستفیض ہو سکتا ہے کہ جو خداوند عالم نے روزے داروں کے لیے مقرر کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔